السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کل جب ہم نے ویڈیو لگائی اور آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اب ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، پھر آپ کے ساتھ اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کیا اور پھر آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے میسیجز ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ دنیا تک آپ کا پیغام پہنچے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت سے میسیج ریسیو ہو چکے ہیں جو کہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے لیے اس چینل پہ لگاتے رہیں گے، اور ان کا پیغام آپ تک پہنچے گا تو سننے والے کی بھی اور سنانے والے کو دونوں کا اس کا اجر ملتا ہے، اس میں کوئی شک بھی تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی اور بہت سارے میسیجز ہمیں ریسیو ہوئے جو کہ بیماریوں کے لحاظ سے تھے، جس کے لیے مجھے ابھی ایک ایمرجنسی میں ویڈیو بنانی پڑ گئی، جس کا ذکر سب سے زیادہ میسیجز آئے ہیں وہ یہ تھے کہ آج کا سب سے زیادہ لوگوں کو جو ایشو ہو رہا ہے وہ ہے ان کے معدے کا اور ان کی وہ دماغی حالت کا۔ دماغی حالت سے مراد یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر مایوسی، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلام مذہب میں جسمانی طور پر بھی آپ کی مکمل نشوونما اور اس کی تشخیص کا نظام موجود ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب یہ جو دو بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ڈپریشن، خوف اور معدے کی بیماریاں۔ معدہ آپ کو پتہ ہے ناظرین ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ہمارا آرگن ہے ہماری باڈی کا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں سب سے پہلے معدے میں ہی جاتی ہے، اور معدے میں ہونے کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ انٹسٹینل نظام سے گزرنا پڑتا ہے سارا، اور ساری کی ساری ڈائجیشن جو ہے وہ آپ کی انٹسٹائنز میں جو کیپلریز ہوتی ہیں، بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ کا معدہ ہی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گا، معدے میں ہی ایشوز رہیں گے، ڈائجیشن ہی نہیں ہوگی، چیزیں آپ کو لگیں گی نہیں، کسی نہ کسی صورت میں ان کا اخراج ہو جائے گا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ بیماریاں دوا کے پکڑیں گی۔ اس لیے آئیے پہلے سب سے پہلے ایڈریس کرتے ہیں ایک ایسی چیز کو جس کا تعلق معدے سے ہے۔ ناظرین، میں جو کے دلیے کی بات کر رہا ہوں۔ جو کا دلیہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک موجود ہیں، اور جو کے دلیے کے بارے میں بہت ہی زیادہ اسلام میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ تو ناظرین، سنت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیب اعظم بھی تسلیم کر لیتا ہے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو روحانی اور جسمانی بیماری بہت کم لگتی ہے اور نہ ہونے کے برابر لگتی ہے۔ اب جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے نظام کو بہترین اور اچھا رکھنے کا وہ بتایا ہے طریقہ، انہوں نے ایک چیز بتائی ہے، کیا چیز کھائیں جس سے آپ کی ذہنی اور جسمانی نشوونما بہتر رہے گی اور بیماریاں آپ پہ بہت کم حملہ آور ہوں گی۔ وہ انہوں نے ایک چیز بتائی ہے جس کو کہتے ہیں نسخہ تلبینہ۔ نسخہ تلبینہ کیا ہے جی ناظرین؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، اس لیے جو یہ کہا کریں وہ بات مان لیا کرو، کیونکہ میری اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے۔ اور ایک آیت آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت 31 میں اگر آپ جائیں، اس میں یہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان تمام لوگوں سے، اگر تم میری محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخشنے والا ہے اور اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو ہم اطاعت پہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جسمانی صحت کے لیے بھی، روحانی صحت کے ساتھ ساتھ۔ تو آئیے بتا دیا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تلبینہ کھاؤ، تو اس کے بارے میں احادیث ہے کیا کیا ہے، احادیث سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے جو کا دلیہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کے غلاظت اتار دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جو کہ ابن ماجہ کی کتابوں میں آپ کو ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھیں، اور فرماتی تھی کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند بھی کرے لیکن یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس مسئلے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت بھی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب بیمار کے لیے دلیہ پکایا جاتا تھا تو دلیہ کی ہانڈی اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گرم گرم دلیہ مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم کی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی استعداد
جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پریشانی، ٹینشن، تھکن، فٹیگ، ٹھیک ہے جی، ان تمام بیماریوں کا ذکر ہے، اور بھی اس میں بہت سی بیماریاں ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم اور ترمذی اور نسائی، ان تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جن میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتی تھیں۔ جب باہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر کے افراد خاص لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی، پھر سرید تیار کیا جاتا۔ سرید، یہ آپ کو بتائیں گے واٹ از سرید۔ تلبینہ کی ہنڈیا کو سرید کے اوپر ڈال دیتی اور کہا جاتا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یہ مریض کے دل کے جملہ امراض یعنی ہر قسم کے امراض کے علاج ہے، اور اس سے دل کا غم دور ہوتا ہے۔ تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے۔ بخاری و مسلم، دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج۔ تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور وحشت کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل میں تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کیا کریں۔ اب دیکھیے جبریل امین بھی بتا رہے ہیں۔ آئیے آپ کو کچھ میڈیکل بینیفٹس جو ہے وہ تلبینہ کے متعلق بتائیں، اس کے طبی فوائد کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، غم کو دور کرتا ہے یعنی ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے۔ مایوسی کا علاج ہے یعنی انزائٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ کمر درد کا بہترین علاج ہے۔ خون میں ہیموگلوبن کی کمی کو شدید پورا کرتا ہے۔ حافظہ کی کمی کو فوری دور کرتا ہے۔ بھوک کی کمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ وزن کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ آپ کے خون میں کولیسٹرول کی زیادتی، اس کو بھی ختم کرتا ہے، اور شوگر کے مریض، ذیابیطس کے مریضوں کو بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دل کے مریضوں کی شفا یابی اس میں بہت کردار اہم کرتی ہے۔ قبض کا بہترین علاج ہے۔ آنتوں کی تکالیف، معدے کے ورم کو دور کرتا ہے۔ معدے کے ساتھ ساتھ السر کے مریضوں کے لیے یہ آسمانی علاج ہے۔ ناظرین، کینسر کو بھی ختم کرنے کے اس میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ قوت مدافعت، امیون سسٹم کو بھی یہ بہت سٹرانگ کرتا ہے۔ ہر قسم کی جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ ذہنی امراض میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ذہنی امراض، ناظرین، جگر کے امراض میں بھی، اعصابی کمزوری کے امراض میں بھی، وسوسے جو آتے ہیں، ٹھیک ہے، وسوسے جو آتے ہیں، اور انزائٹی کا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے تلبینہ۔ یہ تو بات ہوگی طب نبوی سے۔ اب سائنس، جب کوئی بھی بات اسلام میں ہوتی ہے تو سائنس بھی اس کے بارے میں کام کرتی ہے۔ تو ان سائنس نے فرمایا کہ تلبینہ میں 3 قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں، جو ایک مکمل قوت بخش غذائی مرکب کا نام ہے، جس میں جزو اعظم جو سب سے بڑا ہے وہ بارلے کہلاتا ہے، اور باقیہ 2 اجزاء جس میں دودھ اور شہد ملائے جاتے ہیں، جو کوٹ کر دودھ میں پکائے جاتے ہیں، اور شہد کو مٹھاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس مرکب کو انسانی جسم کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ امریکہ کے ماہرین غذائیات کی تحقیق کے مطابق یہ غذا خون میں شکر، چربی کی مقدار کو متوازن منظم رکھتی ہے۔ جو میں چیپ دار ریشے، ٹھیک ہے جی، یعنی فائبرز ہوتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول اور شکر کی مقدار کو گھٹا دیتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر جیمز اینڈرسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کا ریشہ جب کولون میں پہنچتا ہے تو اس میں سے ان جراثیم کے عمل سے تیزابیت جو ہے نکالنے والے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں خمیری پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیزابیت خون میں جذب ہو کر جسم میں نشاستے کی پیداوار بند کر دیتے ہیں، جس سے خون میں شکر کی مقدار کم اور مستحکم رہتی ہے۔ یہ بات ذیابیطس کے یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت خاص ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک دودھ کی بھی ایک جو ہے وہ آپ نے مقدار رکھنی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو ہے اس کو طریقہ کار کیا ہے، بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ نمبر 1، جو کو بنانے کا، 1 پاؤ دودھ میں 3 کھانے والے چمچ 1 پاؤ دودھ میں 3 کھانے والے چمچ جو کا دلیا ڈال کر 45 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائے، اور وقفہ سے چمچ ہلاتے رہیں یہاں تک کہ کھیر جیسی بن جائے۔ پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس میں حسب ذائقہ
شہد ملا لیں۔ اگر شہد موجود نہ بھی ہو اس میں تو آپ چاہیں تو اس میں کچھ 2-3 کھجوریں جو ہے وہ بھی پیس کر یا ایسے کاٹ کے ان کے کچھ خوشش اس میں ڈال لیں، کھجوریں کے کچھ اجزاء اس میں ڈال لیں، اس سے بھی مٹھاس آ جاتی ہے اور طاقت بھی آ جاتی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ سب لوگوں نے کہ جو آپ کوکنگ کے لیے برتن استعمال کرتے ہیں وہ ایلومینیم کے نہ ہوں، یعنی سلور کے برتن ہرگز نہ ہوں۔ سلور کے برتن جو ہے کبھی ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جسم میں کیا کیا بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور بیماریاں بھی ایسی کہ آپ سن کے ڈر جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں سب سے پہلے کہ مٹی کا برتن استعمال ہو۔ مٹی کا برتن آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو خود جو ہے اپنی صحت میں فرق ملنا شروع ہو جائے گا۔ مٹی کا برتن اگر نہ ملے، کوئی دوسری چیز بھی نہ ملے، تو کوشش کیجئے کہ اسٹیل کے برتن استعمال کر لیں۔ یہ سب سے جو ہے وہ آخری اور سوٹیبل آپشن ہے اگر مٹی کا برتن نہ ملے تو۔ ٹھیک ہے جی۔ استعمال کس وقت آپ نے کرنا ہے تلبینہ کو؟ صبح سویرے نہار منہ، یعنی صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا صبح اشراق کی نماز کے فوراً بعد اس کو ناشتے کے طور پہ آپ نے استعمال کرنا ہے، ناشتے کے طور پہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کا آپ نے ناشتہ کرنا ہے جو کہ دلیے کا بیچ میں شہد ملا کے۔ اگر ناظرین چاہیں کہ وہ دودھ میں اس کو پکانا نہیں چاہتے تو وہ چاہیں تو پہلے دلیے کو پانی میں پکا لیں، پانی میں پکانے کے بعد جب وہ پک جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں دودھ اور شہد ملا لیں، اس سے بھی آپ کا تلبینہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے ناظرین دیکھا کہ جو کے دلیے کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ اس کو جب استعمال کریں تو 2 چیزیں سمجھ کے استعمال کریں۔ نمبر 1، پہلے کہ یا رب العزت یا ارحم الراحمین، میں اس کو سنت نبوی کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ استعمال کرتے تھے، تو یا رب العزت میرے لیے اس کو شفا بنا دے۔ سنت بھی ہوگی، عبادت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جو نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے جو کرنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے بعد آپ جو اس کے فائدے ملیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ضرور اس ویڈیو پہ جو ہے کمنٹس کرنے ہیں کہ آپ کو جو کا دلیہ اور یہ تلبینہ استعمال کرنے کے بعد یہ کیسا محسوس ہوا، آپ کی صحت، آپ کے موڈ میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت، لیکن ایکسپلین کرنا ضروری تھا تمام چیزیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم آپ کے لیے روز ایسی ویڈیوز لے کے آئیں گے اور آپ اپنے میسیجز بھیجتے رہیے، اور جس بیماری میں بھی آپ لوگ ہیں آپ ہمیں میسیج کرتے رہیے، ہم آپ کو اس کا طب نبوی سے علاج آپ کو بتاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔